بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا، اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سن کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہوگا۔ اگلے روز جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت فرمایا، علی علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت مولا علی علیہ السلام، جو ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کیسے ہو؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی تکلیف جاتی رہی اور آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو
عطا کرتے ہوئے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تورات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام نے قلعہ کموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ کموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی بندگی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی غلامی میں رکھے، آمین۔